پاکستان میں آج کل گلگت بلتستان میں ایک ایشو بنا ہوا ہے اور سیکٹیرین ایشو ہے. یہ 2023 ہے. چائنیز چاہتے ہیں کہ سی پیک یہاں سے گزرے. انڈینز اپنا کاروبار کر رہے ہیں. عربز اور ایرانینز جو ہیں وہ اپنی دوستیاں کر رہے ہیں. اور آپ کو ریسنٹلی پتہ ہوگا کہ ایرانین فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا, محمد بن سلمان سے ملے. پاکستان ابھی بھی سیکٹیرین جنگوں میں انوالو ہے, اور ابھی بھی اس وقت ریسنٹلی خبریں تھی کہ پاکستان میں شاید گلگت بلتستان کے علاقے میں فوج بلا لی جائے گی, کیونکہ شیعہ مسلمز اینڈ سنی مسلمز جو ہیں وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں, ان کے ایشوز ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جلوس میں نکلے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس طرح کا سینسٹیو ایریا گلگت بلتستان جیسا جس کے اوپر ڈیفینیٹلی انڈیا ہیز اٹس اون کلیم, چائنیز بھی وہاں پریزنس موجود ہے, اور اس طرح کی فالٹ لائن میں اس کا چلے جانا, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے ہسٹری سے کیوں نہیں سیکھا؟ یہ ذرا ہمیں تھوڑا بتائیں ہسٹوریکلی. یہ جو سیکٹیرین وارز ہیں, عربز پرشینز یہ آپس میں لڑتے رہے, ہمیں انہوں نے بیٹل گراؤنڈ بنا لیا, اور وہ تو ترقی کر رہے ہیں اور ہم آج بھی اسی میں پھنسے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ویسے تو ان کے روٹس جو ہیں وہ جب اسلام شروع ہوا اور رسول اللہ کی وفات سے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہو شوڈ ہیو سکسیڈیڈ دا پروفیٹ. اس پہ ایک تھیوری آف امامت ہے جو شیعہ اسکول آف تھاٹ کی ہے, اور ایک تھیوری آف خلافت ہے جو سنی سوچ کے مطابق ہے. اب اس کا آج کے دور میں 1400 سال بعد کیا کسی طریقے سے یہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ یہ جھگڑوں کی بنیاد اور اس زمانے کے حالات جو ہیں وہ آج تو ایگزسٹ نہیں کرتے. تو اس لیے واقعی یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ گلگت بلتستان میں دوبارہ یہ سیکٹیرین جو ہے بھوت وہ دوبارہ وہاں پہ نکل آیا ہے. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں آپ اگر ہم نہ بھی جائیں تو 2-3 چیزیں ہوئیں. مطلب 1977 میں جنرل محمد ضیاء الحق نے پاور کیپچر کر لی جولائی 5 کو پاکستان میں. 1978 اپریل میں افغانستان میں کمیونسٹ جو ہیں انہوں نے حکومت قائم کر لی, اور فیبروری 1979 میں ایران میں آیت اللہ خمینی جو ہیں انہوں نے, اور وہاں پہ ایک شیعہ اور ان کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے اٹس شیعہ جعفری بنیادوں پہ وہ ملک بنا ہے. تو وہ تو اوپنلی سیکٹیرین ہے. ایران از این اوپنلی سیکٹیرین رجیم. وہاں پہ جو 5 سے 10% سنی ہیں وہ ٹھیک ہے ان کی بھی, لیکن کبھی ان میں سے کوئی منسٹر نہیں بنا. آپ دیکھیں کبھی ایسی نہیں. تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے, لیکن سیکٹیرین جھگڑے اس طرح نہیں ہوتے سوائے بلوچستان میں, کیونکہ ایرانین بلوچستان میں سنی ہیں, اور پھر کچھ عرب علاقوں میں بھی سنی ہیں ایران کے اندر. وہاں پہ ونس ان اے وائل کچھ جھگڑے ہوتے ہیں. پاکستان تو آپ دیکھیں شروع سے ہی یہ, اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو لیٹسٹ تو یہ تھا کہ 39 یا 37 میں لکھنؤ کے اندر فسادات ہوئے تھے. اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, اور پنجاب کے شیعہ اور پنجاب کے سنی وہاں پہ آ گئے, اور ہر طرف سے وہاں پہ بڑا 2-3 دن جھگڑا ہوتا رہا. لیکن کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں ہے نا کہ who should have succeeded the prophet. How can you resolve it 1400 years later? اس کو اسٹیٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ سیکٹیرین ایشوز کو, بلکہ مذہبی ایشوز کو ہی نہیں لانا چاہیے سیاست کے اندر. پاکستان کیونکہ ایک اسلام اور مسلمانوں کے لیے ملک بنا, تو پاکستان بننے کے بعد 1951 یا 52 میں مولانا مودودی نے سنی اور شیعہ علماء کو لے کے ایک پورا 21 پوائنٹ پروگرام بنایا فار این اسلامک اسٹیٹ ان پاکستان. اب یہ سلسلہ تب تک تو چلتا رہا. اس کے بعد 1953 میں اینٹی احمدیہ رائٹس بھی ہوئے, اور پھر آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن جو بنی 1956, 1962 اور 1973, اس میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ
all laws will be brought in consonance with Quran and Sunnah. اب قرآن اینڈ سنہ کا کیا ہے، شیعہ اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، سنی اپنے طریقے سے کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب انہوں نے وہ زکوٰۃ لا انٹروڈیوس کیے تو تب یہ شیعہ سنی، تب تک تو یہ پرائیویٹلی جھگڑے ہوتے تھے لیکن پولیٹیکلی کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں تھا ہوتا. تب جو پاکستان کے شیعہ ہیں دے اسٹارٹیڈ پروٹیسٹنگ کہ ہم جو ہے نا زکوٰۃ وہ اپنے جو ہیں یہ آیت اللہ اور جو بڑے مجتہد ہیں ہم انہیں دیتے ہیں عراق میں یا ایران میں، تو ہم ایک سنی اسٹیٹ کو نہیں دیتے. تو دین ضیاء الحق واز فورسڈ ٹو گیو ایگزیمپشن ٹو دا شیعہز. میری اپنی پوزیشن یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں شیعہ یہ پروٹیسٹ نہ کرتے، کیونکہ زکوٰۃ تو غریبوں کے لیے ہے نا، اور اس کو سیکٹیرین ایشو نہ بناتے تو تب تک شیعہ سنی فساد کی یہ نیچر نہ بنتی. اس کے بعد کیا ہوا، یہ آن ریکارڈ ہے، آپ جا کے سب چیک کر لیں کہ تبرہ جو ہے پبلک condemnation of the caliphs ابو بکر، عمر and عثمان شادرہ کے پاس شروع ہوا، یہ چکوال میں شروع ہوا، سرگودا میں ہوا شروع. پہلے 2 سال اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اس کے بعد سنی بیکنگ جو ہوئی سعودی عربیہ کی، اور صدام حسین نے بھی پھر یہاں کی سنی لابی کو پروموٹ کیا. اور 90s کے اندر 1990s میں شیعہ سنی ٹیررزم پاکستان کے میں بہت ہوا. مساجد میں جا کے ایک دوسرے کو گولیاں ماری گئیں، امام بارگاہوں میں ماری گئیں، اور تو اور قبرستان کے اندر جا کے ریپڈ شوٹنگ کر کے جو لوگ دفن کرنے آئے تھے اپنے، وہاں پہ بھی یہ ہوا. تو یہ کوئی 10 سال اس قسم کی ٹیررزم ہوتی رہی. ظاہر ہے پاکستان ایک سنی میجورٹی ملک ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مور شیعہز ور کلڈ دین سنیز، لیکن دونوں طرف یہ وارداتیں ہوتی رہیں. اب یہ دوبارہ آپ بتا رہے ہیں بلتستان، گلگت بلتستان میں یہ جو ہے یہ کھڑا ہو گیا. تو میں نے آپ کو پوری بیک گراؤنڈ دے دی ہے. 1400 سال پہلے کا جو ایشو ہے وہ ہم اس پہ وی کین ہیو نو اوپینین، بیکاز آن ایوری تھنگ دیر آر 2 and more opinions and we are not here to judge anyone. کیوں جی؟ بالکل صحیح کہا، بڑی آپ نے اس میں اکیڈیمک بات ہے یہ. ہاں لیکن اب یہ مسئلہ ہے میرے خیال سے، اگر مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ پبلک تبرہ جو کہنا ہے پہلے 3 خلیفہ کے خلاف، اگر شیعہ اس سے کہہ دیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ، تو جو پہلے ہوتا تھا نا، مجھے یاد ہے ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ جب محرم کا جلوس ہوتا تھا تو شیعہ ماتم کرتے تھے، سنی سبیلیں لگاتے تھے. اور مجھے کسی نے بتایا، بلکہ سید بابر علی جو خود پرانی فیملی ہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ 1947 سے پہلے جب یہ ماتمی آتے تھے نا وہاں پہ داتا صاحب کے پاس کربلا گامے شاہ میں انٹر ہونے کے وقت، تو یہاں کے جو لیڈنگ ہندو ہیں وہ ننگے پیر کھڑے ہو کے تو سب کو پانی پلاتے تھے، جو لیڈنگ لوگ تھے. مثلاً کرن تھاپڑ کے جو بزرگ ہیں، یہ سید بابر علی نے بتایا. تو اتنا ایک سب اس کے اندر حصہ لیتے تھے. لیکن یہ ایرانین ریولوشن کے بعد آیت اللہ خمینی نے بڑا ایگریسولی اسلامک ماڈل جو ہے اسٹیٹ کا وہ پروموٹ کیا. اس کا پھر سنی ریئیکشن ہوا 2 سال کے بعد، اور بعد میں پاکستان کے اندر قتل عام، وہ کیا کہتے ہیں، ٹیررزم ہوئی، جس میں زیادہ شیعہ مارے گئے لیکن سنی بھی مارے گئے. اب یہ بلتستان والا کیس دوبارہ آیا ہے. اور ایک اور بات ہے، جو ایک ہے نا گروپ ہزارہ شیعہ، ان کو بلوچستان میں بہت مارا گیا. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ جو جسے وہ کہتے ہیں پبلک جو کنڈیمیشن ہے، یہ تو اب نہیں ہو رہی ڈیفینیٹلی، کیونکہ پاکستان کے قانون بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں. اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی، کیونکہ بڑے سخت قوانین ہیں پاکستان کے اندر، اور کوئی بندہ ایسے نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو اس کی سزائیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں گرو ہو گئی. آپ نے صحیح کہا کہ ضیاء الحق نے وہابی برانڈ آف اسلام امپورٹ کیا،
اور وہ اس نے جوڈیشل سسٹم میں اکنامک ایکٹیویٹی، ایجوکیشنل پالیسی وہ ساری پکڑ لی. ایرانینز کا اپنا تھا کہ وہ، اور ہم یہاں پہ ایک بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ بنے رہے. اور جی میرا خیال ہے ہمیں اس چیز سے ظاہری بات ہے باہر نکلنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ظاہری بات ہے، کہا تو جاتا ہے کہ اسلام جو ہے اس خطے میں صوفی لے کے آئے، لیکن جو کہ ٹالرنس کی بات کرتے تھے، یونیورسلٹی کی بات کرتے تھے، ہیومن ویلیوز کی بات کرتے تھے. لیکن اس خطے میں جو کراکرم، یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہاں پہ کراکرم ہائی وے آئی، جیسے جیسے گلگت بلتستان جو ہے وہ ویسے ولنریبل ہوتا گیا، اور پھر انلیگل ویپنز، ڈرگ، جو انٹالرنٹ ایٹیٹیوڈز ہیں وہ آنے شروع ہوئے. ڈاکٹر صاحب سمپل سی بات ہے، ہم ظاہری بات ہے باہر والے ایلیمنٹس کو زیادہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ اس میں ملوث ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا بھی، جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہم لوگ بھی اس میں ہم لوگ خود اس میں ملوث ہیں، ہمارے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں. ہمیں یہ سیکٹیرین ٹینشن کو ختم کیسے سیکھ سکتے ہیں ہم ایران اور سعودی عرب سے؟ کیسے سیکھ سکتے ہیں ہم انڈیا سے؟ کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے؟ کیونکہ اب تو ہماری نئی نسلیں آ گئی ہیں. آپ دیکھیں نا، سٹارٹنگ فرام، آپ تو 1400 سال کی بات کر رہے ہیں، لیکن پچھلے یہ 70-75 سال کی تاریخ دیکھیں ہم نے، بڑے اس میں مشکل دور دیکھے. ابھی تو بزنس، اکانومی اور ان چیزوں کا زمانہ ہے. ہم کیسے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور ذرا تھوڑا سا میں بتائیں، کیا اگر ایران اور سعودی عرب کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو ہم انٹرنلی بیٹھ کے کیوں نہیں حل کر سکتے؟ بالکل صحیح ہے، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس کا میں نے جواب پہلے بھی دیا. آج سن لیں جو میرا سلوشن ہے. میرا سلوشن یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، بوتھ سنیز اینڈ شیعز آر مسلمس. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ دیکھیں ایران کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر اور ترکی کے اندر ریلیجن از ناٹ، وہ ہیں جس قسم کی اسٹیٹ، بٹ دے آر کنٹرولڈ بائی دا اسٹیٹ. تو جو مساجد ہیں نا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ساری مساجد جو ہیں وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہو جائیں، اور وہاں کے جو مولوی جو نماز پڑھاتے ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے امپلائی ہو جائیں، اور ایک فتویٰ ہر جمعے کا اسٹیٹ دے. جو شیعہ ہیں وہ اپنے جعفری طریقے سے اپنی مساجد میں نماز پڑھائیں، جو سنی ہیں وہ اپنے طریقے سے حنفی یا جو اہل حدیث کا طریقہ ہے اس سے اپنی نماز پڑھائیں. لیکن نو مولوی شوڈ بی الاؤڈ ٹو میک گیو فتواز اینڈ گیو، یہ جمعے کے جو ہوتے ہیں نا خطبے، جو سیکٹیرین ہو، بیکاز دے آر امپلائیز آف دا اسٹیٹ. خطبہ جمعے کا جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے آئے، جس کے اندر لوگوں کے اندر یونٹی، سوشل ویلفیئر، کیسے اپنے علاقے کو صاف رکھنا اور رسپانسبل سٹیزن بننا، اس قسم کی باتیں شروع ہوں. جب تک یہ مولوی کہا جاتا ہے کہ پاکستان از دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اف دس از ٹرو دین وائی آر دا ماسک آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ؟ یہ مولوی جو شور مچاتے ہیں اس لیے مچاتے ہیں نا کہ دے آر ناٹ امپلائیز آف دا اسٹیٹ، اور یہ ایک طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ ایک دوسرے کے خلاف جو یہ فتوے دیتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں وہ اس دن ختم ہو جائے گی. دیکھیں ٹرکی میں یہی ہوتا ہے، آل علماء آر امپلائیز آف دا اسٹیٹ. ایران کے اندر بھی جو مساجد ہیں، مولوی آر انڈر کنٹرول، جو وہ آیت اللہ بھیجتے ہیں جمعے کا خطبہ وہی پڑھا جاتا ہے. اینڈ سو از دا کیس ان سعودی عربیہ. ہم کو بھی یہ کرنا پڑے گا. آل مولوی شوڈ بی فاربیڈن ٹو میک. دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہو جائیں تو آپ کا جو حق ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا اپنے آپ ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. لیکن ہاں، تو وہ نماز اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھائیں. بالکل شیعہ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے پڑھیں، سنی اپنے طریقے سے پڑھیں، کیونکہ دونوں کو پاکستان میں مسلمان مانا گیا ہے. اور جمعے کا خطبہ جو ہے ریگولر ایک چیز وہ بھی ہو، اور محرم کے زمانے میں دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہو کہ بھی پبلک جو ہے ڈیناؤنسمنٹ آف دا کیلفس نہیں ہوگی. اور جیسے پرانا ہوتا تھا ایک احترام کے طور پہ امام حسین کی جو وہ ہے ان کی شہادت، وہ سب لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے اسٹیٹ کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ جو شیعہ کا ایک موقف ہے کہ انہوں نے دیور دی لارجلی
एबल इनफ कि वो इस मुल्क को बनाने में उनका बड़ा किरदार है. कहा जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इस्ना शिया थे. आपको क्या लगता है, और ये जो शिया का क्लेम है, आपने हज़ारा शियास की बात की कि उनको बड़ा ब्रूटली मारा गया है बलूचिस्तान के अंदर, डू यू थिंक ये इनका क्लेम ठीक है कि उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है और उनको मारा जाता है और दे आर हेल्पलेस, और व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस आइडिया पर्टिकुलरली कि वाकई ये कोई, क्योंकि कई जगह पे तो हमने पाकिस्तान में ये भी वर्ड सुने, शिया जेनोसाइड का लफ्ज भी सुना है जी कि जी जैसे जी हज़ारा का लफ्ज. आपको क्या समझते हैं कि ये आप तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये चीज़ें ख़त्म, जो आपने कहा है कि स्टेट हर चीज़ पे कंट्रोल कर ले, उलमा अपनी मर्जी के एम्प्लॉय हों तो सारा कुछ हो, लेकिन ये जो शिया का क्लेम है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस क्लेम ऑफ नहीं, शियास? वो देखें, इस तरह के क्लेम तो सबके हैं. जो अहमदी है वो भी कहते हैं पाकिस्तान तो हमने बनाया है. जिन्ना साहब को वापस लाने में हमारे जो आलिम थे लंदन में, उनका बहुत बड़ा रोल है. दाऊद समथिंग उनका नाम था. तो ये क्लेम हर एक ने किया हुआ है. और शिया क्लेम कि हमने पाकिस्तान बनाया है. मैं अब आपको बताता हूँ, शिया कॉन्फ्रेंस जो है वो शिया, हिंदुस्तान के शियाओं की पार्टी थी. इट वाज कॉल्ड द शिया कॉन्फ्रेंस. और सैयद अली ज़हीर और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लेटर्स मैंने अपनी जिन्ना अली किताब में कोट किए हैं, और गैरिजन स्टेट में भी. उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान होगा उसके अंदर हम शिया जो हैं वो तो माइनॉरिटी में होंगे. तो कायदे आज़म ने जो उन्हें लिखा कि नहीं, ये स्टेट नॉन सेक्टेरियन होगी. मगर दिसंबर 1945 में शिया कॉन्फ्रेंस जो बेस थी इन लखनऊ, उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया वो ये था कि वी डू नॉट सपोर्ट द पाकिस्तान डिमांड. ये सुन लें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज आपने बात की है तो एवरीथिंग कैन बी वेरीफाइड. लेकिन पंजाब के जो